عرض ہے ناظرین، ایک جیتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہو تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف مظاہرے جاری، پولیس کا آسو گیس کا استعمال۔ امریکی ریاست اوریگون کے شہر پورٹلینڈ میں نسل پرستی اور پولیس گزشتہ 22 ایام سے بیٹھے ہوئے کسان تنظیموں نے اپنے حقوق کے لیے سیاہ قانون کی منسوخی کے لیے مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ سپریم کورٹ کا مشورہ کسانوں کی اخلاقی جیت قرار دیا ہے۔ آل انڈیا کسان سنگھرش کوآرڈینیشن کمیٹی AIKSCC نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے تجویز کی گئی کمیٹی کا فائدہ کسانوں کو زرعی اصلاحات قانون کو واپس لینے کے بعد ہی ہوگا، اور عدالت کا مشورہ کسانوں کی اخلاقی جیت ہے۔ AIKSCC نے عدالت میں اس معاملے پر ہوئی سماعت کے بعد جاری رد عمل میں کہا کہ دہلی کی تحریک 3 زرعی قوانین اور بجلی قانون 2020 عیسوی کی واپسی تک جاری رہے گا۔ کسان ہمیشہ اپنی رائے رکھتے رہے ہیں۔ کسان تنظیم نے کہا کہ وزیر اعظم ملک کو جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ان قوانین سے کسانوں کی زمین نہیں چھینے گی اور کم از کم امدادی قیمت MSP جاری رہے گی۔ اس کا دعویٰ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ دودھ پروڈکشن کی کوآپریٹیو سرکاری کمیٹیوں کو فروغ دیا، نجی کمپنیوں کو برباد کیا ہے۔ AIKSCC نے کہا کہ عدالت کے ذریعے حکومت کو مشورہ کسانوں کی اخلاقی جیت قرار دیا ہے۔ کسان ہمیشہ ہی سے اپنی رائے رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر کوئی کمیٹی بنتی ہے تب بھی دہلی کی تحریک 3 زرعی قوانین اور بجلی قانون واپس ہونے تک اپنی تحریک کو جاری رکھیں گے۔ کمیٹی کا بننا تب فائدہ مند ہوگا اگر پہلے یہ قوانین واپس لیے جائیں۔ اور AIKSCC نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کسانوں کے اپوزیشن کے ذریعے گمراہ کیے جانے کے پرانے راگ کو الاپ رہے ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ وہ خود ملک کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی پرانی وضاحت کو دہرایا ہے کہ کسان کی زمین نہیں جائے گی، MSP سرکاری خرید جاری رہیں گے۔ قانون کسانوں کے لیے مواقع پیدا کر رہے ہیں، جبکہ ان کے سارے اقدام اسے غلط ثابت کرتے ہیں۔ ناظرین، پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس نہ بلانے پر پرینکا سخت ناراض۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس نہ بلانے پر مودی حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ وہ سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پارلیمنٹ سیشن بلاتی ہے، لیکن کسانوں کے مسائل پر بات نہ ہو، لہذا وہ سرمائی اجلاس ملتوی کر دیتی ہے۔ محترمہ پرینکا واڈرا نے کہا کہ حکومت نے مانسون سیشن کو کورونا بحران کے درمیان بلایا اور اپنے سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے 3 زرعی قوانین پاس کروائے۔ کسان ان قوانین میں کیے گئے انتظامات کے خلاف دھرنا اور مظاہرے کر رہے ہیں، بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، لیکن مرکزی مودی حکومت تحریک ختم کرنے کے لیے نہ ان سے بات چیت کر رہی ہے اور نہ ہی پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس بلا رہی ہے۔ پرینکا واڈرا نے ٹویٹ کیا کہ کورونا بحران کے درمیان پارلیمنٹ چلا کر BJP حکومت نے ارب پتی دوستوں کے لیے بنائے گئے زرعی قوانین کو پاس کر دیا، منظور کروا دیا، لیکن کسانوں کے مطالبات پر 11 کسانوں کی شہادت اور بابا رام سنگھ کی خودکشی کے باوجود زرعی قوانین پر مذاکرے کے لیے پارلیمنٹ نہیں کھل سکتی ہے۔ اتنا زیادہ غرور اور بے حسی معنی خیز قرار دیا۔ ناظرین، عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ جو چین کے شہر ووہان سے ماہ دسمبر 2019 میں نکلا، جو ساری دنیا کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ساری دنیا اس وبا سے متاثر ہو چکی ہے، کئی افراد اس وبا سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ کورونا سے دنیا بھر میں 16,48,000 افراد لقمۂ اجل ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کووڈ 19 سے دنیا بھر میں اب تک
زیادہ تعداد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اس مہلک وائرس سے 7.41 کروڑ سے زائد افراد متاثر بھی ہوئے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سینیٹر برائے سائنس اینڈ انجینئرنگ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 191 ممالک میں کورونا وائرس سے 7.41 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 16,48,091 مریض لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 95 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس انفیکشن کے نئے مثبت مریض کے مقابلے میں اس بیماری سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد مستقل طور پر بڑھ کر 95 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے، اور زیر علاج مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور ان کی شرح 1.25% سے کم ہو گئی ہے۔ وہیں پر ناظرین، کورونا ویکسین کی ایجاد تو ہو چکے ہیں، لیکن ماہ جنوری 2021 سے اس کی خوراک پلائی جائے گی مریضوں میں۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت ڈاکٹر کفیل خان کی نظر بندی کے سلسلے میں ہائی کورٹ کی آرڈر میں مداخلت سے انکار کر دیا۔ یوگی حکومت کو ایک بہت بڑا دھچکا۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کے روز الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا، جس نے قومی سلامتی ایکٹ نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت ڈاکٹر کفیل خان کی نظر بندی کے حکم ختم کر دیا تھا اور ان کی فوری رہائی کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس ایس اے بوبڑے کی سربراہی میں ایک بینچ جو 1 ستمبر کو ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی اتر پردیش حکومت کی درخواست کی سماعت کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک اچھا فیصلہ ہے، ہم فیصلے میں مداخلت نہیں کریں گے، تاہم یہ مشاہدہ کسی بھی دوسری کارروائی پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ عدالت نے کہا ہے کہ ریاست کی طرف سے پیش ہونے سالیسیٹر جنرل تشر مہتا نے بینچ کو بتایا کہ ہائی کورٹ کے ذریعے کیے گئے مشاہدے نے ڈاکٹر کفیل خان کو مجرمانہ کارروائی میں معاف کر دیا۔ بینچ نے مشاہدہ کیا کہ فوجداری مقدمات کا فیصلہ ان کی اپنی خوبیوں پر کیا جائے گا۔ ڈاکٹر کفیل خان نے گورکھپور کو بابا راگھو داس IRD میڈیکل کالج میں 217 کے سانحے کے بعد سرخیوں میں آئے تھے، جس میں آکسیجن سلنڈرز نہ ہونے کی وجہ سے متعدد بچوں کی موت ہو گئی تھی۔ ابتدائی طور پر انہیں ہنگامی طور پر آکسیجن سلنڈر کا بندوبست کرنے کے لیے نجات دہندگان کے طور پر استقبال کیا گیا تھا، لیکن بعد میں دواخانے کے 9 دیگر ڈاکٹروں اور عملے کے ممبروں کے ساتھ مل کر کارروائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان سب کو بعد میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، 1 ستمبر کے اپنے فیصلے میں ہائی کورٹ نے NSA کے تحت ڈاکٹر کفیل خان کی نظر بندی ختم کر دی تھی اور ان کو فوری رہائی کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ AMU میں ان کی تقریر سے نفرت تشدد کو فروغ نہیں ملا اور انہوں نے قومی سالمیت کا مطالبہ کیا۔ رہائی عدالت نے ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ علی گڑھ کے ضلعی مجسٹریٹ جس نے ڈاکٹر کفیل خان کی نظر بندی کا حکم منظور کیا تھا، اس نے اس کے اصل ارادے کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی تقریر کا مطالعہ کیا۔ ہائی کورٹ نے خان کی والدہ پروین کے ذریعے دائر درخواست کی اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ ضلعی مجسٹریٹ کے ذریعے نظر بندی کا حکم غیر قانونی تھا۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے راہل گاندھی کا واک آؤٹ۔ ناظرین، کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پارٹی کے دیگر ارکان نے ڈیفنس پر پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا واک آؤٹ کر دیا اور الزام عائد کیا کہ اجلاس میں قومی سلامتی کے اہم مسئلے پر غور و خوض کرنے کے بجائے مسلح افواج کے یونیفارم پر بات چیت کی گئی۔ اجلاس سے راہل گاندھی کو خطاب کرنے بھی نہیں دیا گیا۔ سعودی عرب میں کووڈ-19 ویکسین کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ وزیر صحت نے کورونا ویکسین لگوالی مملکت میں مہم شروع ہو چکی ہے۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ کو کورونا ویکسین لگائی گئی، جبکہ ریاض میں ایک شہری اور ایک غیر ملکی سعودی عرب میں
कोरोना कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले अव्वलीन लोगों में हैं। नाजरीन, मीडिया के मुताबिक वज़ीर सेहत ने कहा है कि खादिमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर कोरोना वैक्सीन देने का अमल शुरू हो चुका है। नाजरीन, कोरोना वैक्सीन इंतहाई महफूज है। मुल्क भर में वैक्सीन मराकज़ कायम करेंगे जहां तमाम शहरियों समेत गैर मुल्कियों को सहूलत दी जाएगी। हुकूमत तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मसावी बुनियादों पर वैक्सीन देने की फैसला किया है। नाज़रीन, इन्होंने कहा कि वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। पहले मरहले में ये 65 साल उम्र से ज़्यादा शहरियों और कोरोना के मरीजों से बराह रास्त मामले करने वाले सेहत अमले के अलावा मुस्तकिल बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए होगा। मिस्र में खतरनाक हादसा, 2 बसों के टकराने से 7 अफराद लख्मे अजल हो चुके हैं। मिस्र के वसती सूबे सुहाग में एक बड़ी और एक मिनी बस के माबैन ज़बरदस्त हादसे के सबब कम अज़ कम 7 अफराद की मौत वाक़ हो गई है, जबकि 11 दीगर अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक एक बस जो केना शहर से काहिरा की तरफ जा रही थी, दूसरी जानिब से आ रही बस से टकरा गई, जिसमें इन लोगों की मौत हो गई है। हुक्काम ने हादसे की जांच के अहकाम जारी कर दिए हैं और बचाव मुहिम चलाई जा रही है। मालेगांव 2008 ईस्वी बम धमाके मामले में मुलजिम सुधाकर धर द्विवेदी के कब्जे से जब्त किए गए लैपटॉप की सरकारी गवाह ने शनाख्त की है। नाज़रीन, मालेगांव 2008 ईस्वी बम धमाके मामले में गवाह नंबर 142 की खुसूसी NIA अदालत में गवाही अमल में आई, जिसके दौरान गवाह ने मुलजिम सुधाकर धर द्विवेदी के कब्जे से जब्त लैपटॉप, मोबाइल व दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया के मुताबिक गवाही दी है। खुसूसी अदालत NIA जज PR स्ट्रे को वकील इस्तिगासा अविनाश रिसाल की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए सरकारी गवाह ने बताया कि साल 2008 ईस्वी में एक पुलिस अफसर ने उसे काला चौकी मुंबई बुलाया था ताकि बम धमाके के इल्ज़ाम में गिरफ्तार एक मुलजिम के कब्जे से जब्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया का पंचनामा कर सके। गवाह ने अदालत को मज़ीद बताया कि पुलिस ने इससे कहा था कि मुलजिम को लखनऊ से गिरफ्तार करके लाया गया है। सरकारी गवाह ने अदालत में मुलजिम के कब्जे से जब्त किए गए लैपटॉप की शनाख्त की, जिसमें मालेगांव में बम धमाका रचने की साजिश, मीटिंगों की रिकॉर्डिंग मौजूद होने का ATS ने चार्जशीट में दावा किया था। सरकारी वकील की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देने के बाद मुलजिम के वकील की अदम मौजूदगी की वजह से अदालत ने गवाह से जरा करने के लिए 4 जनवरी का दिन मुकर्रर किया है। दौरान कार्रवाई अदालत ने बम धमाका मुतासरीन की जानिब से एडवोकेट शाहिद नदीम, एडवोकेट आदिल शेख, जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना अमृतसर गुलाब शहर हैदराबाद से कनकुल जाने वाली खानगी बस हादसे का शिकार, जिसके सबब 40 अफराद जख्मी हो गए। हैदराबाद से रियासत आंध्र प्रदेश के कनकुल जाने वाली खानगी ट्रैवल्स की बस लुट गई। बस में करीब 45 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से 40 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा आज सुबह के अवलिन सातों में ज़िले गुंटूर में अदंकी नारकिटपल्ली हाईवे पर पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए नरसापुर ओपेट के दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। इस सिलसिले में पुलिस एक केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस कोविड-19 की दूसरी लहर भी जारी है। कोरोना वायरस के 500 नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 500 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में मुस्बित मरीजों मामला की तादाद बढ़कर 2,89,664 हो गई है।
ریاست تلنگانہ میں بحیثیت مجموعی اموات کی تعداد بڑھ کر 1505 ہو گئی ہے کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 3 اموات ہوئی ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ خبر میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں 500 افراد ربع صحت ہوئے ہیں، جس کے بعد ریاست میں اب تک اس مرض سے ربع صحت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 2,70,967 ہو گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں سرگرم معاملات کی تعداد 7,172 ہے، جن میں 5,063 مریض گھروں پر یا پھر دواخانوں میں الگ رکھے گئے ہیں، جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ عرب ڈیجیٹل مہارتیں استعمال کرنے والے 10 ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ ناظرین، ورلڈ اکنامک فورم کے تحت عالمی تقابلی رپورٹ میں سعودی عرب کو ڈیجیٹل مہارتیں استعمال کرنے والے دنیا کے 10 بہترین ممالک کے فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق رپورٹ میں سعودی شہری ڈیجیٹل مہارتوں میں دنیا کے 10 بہترین ممالک کے شہریوں میں سے ایک ہیں۔ سعودی عرب نے ڈیجیٹل ناخواندگی ختم کرنے کے لیے ایک عرصے سے جو مہم چلا رکھی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اس سے دنیا میں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے شہریوں میں ڈیجیٹل ناخواندگی کے خاتمے اور اسے فروغ دینے کے لیے 4 مختلف ادارے قائم کر رکھے ہیں۔ شہریوں میں ڈیجیٹل سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں ملک گیر مہم کے علاوہ مختلف عمر کے لوگوں کے لیے متعدد کورسز بھی شامل تھے۔ سعودی جہازوں میں سہولتوں کا اضافہ کرے، شورا کا مطالبہ۔ ناظرین، جہاز میں معذوروں کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ سعودی شورا کونسل نے السعودیہ ایئر لائن سے کہا ہے کہ فضائی مسافروں کے آرام کے لیے فراہم کی جانے والی خدمات کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق شورا کونسل کی جانب سے قومی فضائی کمپنی السعودیہ ایئر لائن سے کہا گیا ہے کہ جہازوں میں مخصوص اور معذور افراد کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شورا کونسل کی جانب سے السعودیہ ایئر لائن سے کیے جانے والے مطالبے میں مزید کہا گیا ہے کہ جہازوں میں فراہم کی جانے والی سہولتیں عالمی معیار کی ہونی چاہیے، خاص کر جہاز کے سیٹوں اور راہ گزر کو بہتر کیا جائے تاکہ معذور افراد کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو، جبکہ جہاز کے بیت الخلاء میں معذور افراد کے لیے خصوصی بندوبست کیا جائے۔ واضح رہے کہ شورا کونسل کا اجلاس منگل کو منعقد ہوا تھا، جس میں رکن شورا کی جانب سے تجویز پیش کی گئی تھی کہ سعودی عرب کی قومی ایئر لائن کے معیار کو بہتر بنانے کی ہدایت کی جائے۔ شورا میں پیش کی جانے والی تجویز کو دیگر ارکان نے بھی اکثریت سے منظور کیا، جس کی بعد ایئر لائن کو معیار بہتر بنانے کے لیے ہدایت جاری کی گئی۔ ایودھیا میں 26 جنوری کو بابری مسجد کی متبادل مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ ایودھیا میں بابری مسجد کی متبادل تعمیر ہونے والی مسجد کا سنگ بنیاد یوم آزادی کے موقع پر رکھا جائے گا۔ مسجد کی تعمیر کا ایک بلو پرنٹ ہفتہ 19 دسمبر کو جاری کیا جائے گا۔ ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے بتایا کہ یہ مسجد انہیں دی گئی ہے، 5 ایکڑ اراضی پر تعمیر کی جائے گی۔ انڈین اسلامک کلچر فاؤنڈیشن کے سیکریٹری نے کہا کہ ہمارا آئین 7 دہائی قبل 26 جنوری کو نافذ ہوا تھا، لہذا اگلے سال 26 جنوری 2021 عیسوی کو مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ سنی وقف بورڈ نے ایودھیا میں ایک مسجد کی تعمیر کے لیے 6 ماہ قبل ICF کا قیام عمل میں لایا تھا۔ مسجد کمپلیکس کے بلو پرنٹ میں ایک ملٹی اسپیشلٹی ہسپتال، ایک کمیونٹی کچن اور لائبریری شامل ہیں۔ ICF کے سیکریٹری نے بتایا کہ اس منصوبے کی منظوری چیف آرکیٹیکٹ پروفیسر یسیم اختر نے دی ہے۔ اختر نے کہا ہے کہ مسجد گول شکل میں بنائی جائے گی تاکہ ایک وقت میں تقریباً 2000 افراد یہاں نماز ادا
कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद के मुतबादिल मस्जिद की तामीर के लिए गुज़िश्ता साल नवंबर में सुन्नी बोर्ड को 5 एकड़ अराजी अदा की थी। सोहेल तहसील के गांव में सोहेल तहसील के गांव घनीपुर में ये मस्जिद 5 एकड़ पर तामीर की जाएगी। इन्होंने कहा कि नई मस्जिद बाबरी मस्जिद से बड़ी होगी और कॉम्प्लेक्स के मरकज में एक दवाखाना बनाया जाएगा। दवाखाना 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा।